بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ خواب کے دوران اکثر لوگ جاگ جاتے ہیں اور اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، خوابوں کو معمولی سمجھنا یا اس کو کسی قسم کی کہانی سمجھ لینا، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خوابوں کا اور مومنین کی زندگی کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخش ہوتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض احادیثوں میں ہے کہ سہل مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کو علم تعبیر سے نوازا تھا۔ آج کا موضوع ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے دوران اچانک ہماری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے تو ناظرین، یہ بات بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ اس میں ایسے پیغامات، نشانی اور اشارے ہوتے ہیں جسے ایک عام فہم لا علم آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ خوابوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے اور کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے مختلف نشانیاں اور اشارے دیتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر وہ سمجھے۔ آپ کے خواب اگر آپ کی معمول کی زندگی سے ہٹ کر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی پیشے سے ڈاکٹر ہے لیکن خواب میں خود کو بھیڑ اور بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ناظرین، یہ ایک غیر معمولی خواب ہے۔ جو خواب غیر معمولی ہوتے ہیں آپ کو ان کی تعبیر ضرور جاننی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایسے خوابوں کے متعلق جن سے یا جن کی وجہ سے خواب دیکھنے والا اچانک جاگ جاتا ہے، خواب کے وقت اور خواب کی صورت کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس خواب کے دوران میں جاگ گیا ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے کہ وہ خواب زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئے۔ یقین جانے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے دوران بالخصوص وہ افراد جو استخارہ خود کرتے ہیں، استخارہ کرنے کی نیت سے وہ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے حضور رکھ دیتے ہیں اور استخارہ کی دعا میں وہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، میں یہ جو کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتا دے، اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ تو ان لوگوں کو خواب آتا ہے، لیکن یہ بھی جان لے کہ استخارہ کے دوران ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو خواب نظر آئے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے استخارہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے استخارہ کیا اور استخارہ کے دوران آپ نے خواب میں کچھ بھی دیکھا ہے اور اس خواب کے دیکھنے کے دوران آپ اچانک جاگ جاتے ہیں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے اللہ رب العزت نے آپ کے معاملے میں خیر یا شر کی خبر آپ کو دے دی ہے، تاکہ یہ خواب اللہ کے حکم سے آپ کو فوری طور پر دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے، اور آپ کے استخارہ کا جو عمل ہے اللہ کریم نے اس کو پسند فرمایا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے
تو یہ بات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ اس خواب کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی مدد فرما دی اور ان کو ایک بعض نشانی دکھا دیا۔ سو یہ وہ خواب تھا جو استخارہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں، اور اس دوران ہم نیند سے بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے خواب عموماً ایسے ہوتے ہیں جو لوگ انہیں ڈراؤنا یا خوفناک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا ہے اور گر جانے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ خواب بہت ڈراؤنا تھا، خطرے کا تھا، مشکل کا تھا، میں اس لیے بیدار ہو گیا۔ تو ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس خواب میں آپ کے لیے یہ واضح نشانی ہے کہ حاسدین کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہے۔ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراً صدقہ خیرات کرے اور نظر کو اتارنے کے لیے نماز پڑھے، سورہ فلق کی تلاوت کرے اور کسی ایسے شخص سے رجوع کرے جو اس نظر کو اتارے۔ ناظرین کرام، خواب واضح پیغامات لے کر آتے ہیں اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ خوفناک خوابوں کی وجہ سے ڈر جانا ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن اس میں خواب کی صورت کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ خواب میں پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موت کے قریب یا مر جانا دیکھتا ہے تو اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے۔ یہ اس شخص کے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے فوراً صدقہ و خیرات کرے۔ ایسی بے شمار صورتیں ہیں جو ہم خواب کے دوران دیکھتے ہیں۔ ان صورتوں کو دیکھتے ہی اچانک جاگ جاتے ہیں، اور وہ اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس شخص بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد وہ ہوتا ہے اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے معاملات پر نظر ثانی کرے، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام معمولی سا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے، آپ کے اعمال میں درستگی کر سکتا ہے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف رغبت کر سکتا ہے، آپ کو اعمال صالح کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو صحیح بنا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے چنا ہے، تو یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائیں تو اس پر غور کریں۔ جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں، جب وقت تہجد ہوتا ہے تو اللہ کریم ان کو کبھی کبھار ایسا خواب دکھاتے ہیں، ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت ہی سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھے۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علمی تعبیر جاننے والے سے پوچھے۔ کسی بھی ناواقف فرد سے تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ ناظرین کرام، تعبیر بیان کرنا آپ اس طرح سمجھ لے کہ وہ لوڈ میسائل ہے کہ جس طرح تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ میسائل اسی وقت فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، تعبیر اس سے معلوم کرے جو اس کا علم رکھتا ہو، اور نیک اور صالح لوگوں سے تعبیر متعلق پوچھے، اور تعبیر بیان کرنے والا بھی
کبھی بھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا، اور جاتے جاتے آخر میں میری دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچا۔ یا اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ اللہ حافظ۔